السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دینی بھائی افو خان اتر پردیش الہ آباد سے۔ تو سامعین، آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنے والے ہیں اور اس کی جو حقیقت ہے، اس کا جو سمجھنے کا فہم ہے، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، تاکہ جو بدعتی بریلوی مشرک لوگ ہیں، جو لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، یا رسول اللہ المدد کہہ سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ ہے وہ دعا میں مانگ کے ساری دعائیں مانگ سکتے ہیں، ایسے تمام باطل جو عقائد ہیں ان کے اوپر وہ ایک ایسی حدیث پیش کرتے ہیں جو آتی ہے جامع ترمذی، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 3578، یعنی کہ جامع ترمذی اور حدیث کا نمبر 3578۔ اس حدیث سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو، ایک شخص آیا تھا جو نابینا تھا۔ نابینا شخص نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، اور وہ دعا میں اللہ کے نبی کے پاس جاتا ہے، اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، تو گویا ہم بھی کہیں گے یا رسول اللہ المدد، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے، اس حدیث سے اگر کوئی آج کی تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو پکارنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے اگر اس حدیث کو اگر وہ دلیل پکڑے گا، تو اس سے بڑا جاہل آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی ہو، کیونکہ اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا میں وسیلہ لینا ثابت ہوتا ہے تب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں الحمدللہ موجود تھے، حیات تھے، اور اس سے یہ ثابت قطعی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس حدیث کو بنیاد بنا کے آج ہم بات بات پہ کہیں یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ ہماری مدد کر دیجئے۔ یہ عقیدہ معاذ اللہ، یہ جملہ، یہ نعرہ لگانا ہی شرک ہے، کیونکہ جو مدد ہے، جو دعا ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب بھی مدد کے لیے ہم پکاریں گے غیب میں، تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکاریں گے، یا اللہ المدد، یا اللہ ہماری مدد فرما، صرف اللہ کو ہی پکاریں گے۔ لیکن آج کے جاہل بدعتی لوگ، مشرک لوگ، وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ المدد، یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کیجئے۔ معاذ اللہ، یہ جملہ، یہ عقیدہ، یہ شرک ہے۔ آئیے، جس حدیث سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یا رسول اللہ کہہ کے اللہ کے نبی سے مدد مانگنا تو جائز ہے، کیونکہ ایک نابینا صحابی نے اللہ کے نبی سے معاذ اللہ مدد مانگی تھی۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں حدیث کو۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے عافیت دے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور اگر چاہو تو صبر کیے رہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس نے کہا، دعا ہی کر دیجئے۔ تو آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیرے نبی محمد جو نبی رحمت ہیں کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میں نے آپ کے واسطے سے اپنی اس ضرورت میں اپنے رب کی طرف توجہ کی ہے، تاکہ تو اے اللہ میری یہ ضرورت پوری کر دے۔ تو اے اللہ تو میرے بارے میں ان کی شفاعت قبول کر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3578۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں تو دوستو، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس حدیث سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ ایک
ایک صحابی آتے ہیں جو اندھے ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اس حدیث کو دلیل بنا کے یہ کہنا کہ نہیں ہم تو بھیا نبی کو مدد کے لیے بلائیں گے، یا رسول اللہ المدد، یہ اس جو حدیث کی بنیاد پہ اگر کوئی یا رسول اللہ المدد کہنے کا عقیدہ بنا لیتا ہے تو اس سے بڑا جاہل، اس سے بڑا بھیا جو مشرک، اس سے بڑا کوئی شرک کرنے والا شاید ہی میرے بھائی دنیا میں ہو، تو کتنا بڑا وہ جاہل ہے۔ اس میں جو صحابی ہوتے ہیں نابینا، وہ خود کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے، یعنی کہ وہاں پہ بھی اس حدیث سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ جو دعا ہے، مدد ہے، وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جاؤ 2 رکعت بھائی تم نماز پڑھو، اور نماز پڑھ کے کہو کہ اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یعنی کہ دعا اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں۔ وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں حیات تھے، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، وفات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعاؤں میں وسیلہ لینا، یہ میرے بھائی یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے۔ زیادہ میرے بھائی جاننے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف کی حدیث، اور حدیث کا نمبر ہے 1010۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننے کے بعد، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وسیلہ تھا اس کو نہیں لیا، بلکہ آپ کے جو چاچا تھے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دنیا میں مطلب وہ موجود تھے، سامنے حیات تھے، ان کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے یہ قطعی ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ دعا میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ پکار سکتے ہیں، یا رسول اللہ المدد، یہ کہنا شرک ہے۔ اس حدیث سے یہ نہیں ثابت ہوتا۔ اس حدیث میں بھی جو صحابی ہوتے ہیں وہ اللہ کے نبی سے اللہ سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی کہ جو دعا ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔